آقا علیہ السلام تشریف فرما نے سرکار تے کملی والے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر صحابہ بھی موجود نے تے جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے تے جو سرکار اے پتر میرے طرف دیکھ ادھر کی کوئی کچھ ہے نکلا یہ ادھر ہی ہے میرے طرف دیکھ آگ محبت نال سبحان اللہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی سرکار دی بارگاہ دے اندر آئے تے آ کے نا عرض کر دینے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں عثمان نے نا تواڈی دعوت کیتی ہے کی کیتی ہے میں تواڈی دعوت کیتی ہے تے تساں میرے غریب خانے تساں تشریف لے کے آؤ سرکار نے فرمایا کہ عثمان کنیا جڑیاں نے آنا ہے نال کنے لوگ لے کے آواں کنے ساتھی نال لے کے آواں کہ جڑے میرے نال آن تے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شاہ صاحب اچھا نہیں لگ رہا کہ تساں تھلے بیٹھے ہو ایسا ہوتے بیٹھے اس طریقے دے نال نہ پیش ہے آجا تشریف لے ہوتے آجا نہیں آجا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سرکار نے فرمایا بھی کنے لوگ لے کے آئیے کنے آدمی نال آن جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے تواڈا دل کرے نا تسے اونے ہی لے آنا سرکار جتنے تواڈا دل کرے 1000 لے کے آنا تواڈا دل کرے 2000 لے کے آنا تواڈا دل کرے تساں 3000 لے کے آنا تسا 3000 لے کے آنا اچھا جی ٹھیک ہے بلے اختصار دے نال ہن کریم آقا علیہ السلام جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گھر ول چلے نے توجہ ہے تہاڈی میرے میں آکھ پھر ایک دفعہ سبحان اللہ تو بھی آگ بھی سبحان اللہ ایک ڈٹ کے ذرا آکھ محبت نال سبحان اللہ اوویں ڈٹ کے آکھ جویں اوتھے ڈٹ کے بولنا ہے آکھ محبت نال سبحان اللہ اچھا سرکار چلے جدو کریم آقا علیہ السلام چلے نا تے سرکار ان صحابہ کرام دے جرمٹ دے وچ میرے آقا تشریف لے کے جا رہے نے کیسا منظر ہوئے گا کہ سرکار جدو تشریف لے کے جاندے ہونگے تے سرکار دے غلام بھی نال ہونگے تے ان سرکار تشریف لے کے جا رہے نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا دی دعوت تے اونا دے گھر دے وچ تے ہن جناب سیدنا عثمان غنی پیچھے آ رہے نے تے پتہ کی کردے جا رہے نے میں کہنا کہ اگر کاغذ قلم نہیں ہوئے گا کوئی تسبیح ہوئے گی اگر تسبیح نہیں ہوئے گی یقیناً انگلاں تے گنتے ہی جاندے ہونگے جویں سرکار اپنا قدم مبارک اٹھا کے رکھ دے نے نا جناب عثمان کر دینے ایک سرکار نے اگلا اپنا قدم مبارک اٹھایا 2 تیسرا اٹھایا 3 تسا میرے وال ویکھو چوتھا اٹھایا 4 میرے آقا جویں قدم مبارک سرکار اپنے چوکے اگے رکھ رہے نے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سرکار دے قدماں دی گنتی کردے جا رہے نے توجہ فرمائیے ہن میرے آقا علیہ السلام دی سرکار جناب سیدنا عثمان غنی دے گھر دے اندر پہنچے تے جدوں سرکار جناب سیدنا عثمان غنی دے گھر دے اندر پہنچے نا ہن جناب سیدنا عثمان غنی دے گھر دے اندر دسترخوان لگیا ہے دسترخوان لگیا میرے نبی کریم دے دیوانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنا لے ہو ہن میرے کملی والے آقا علیہ السلام سرکار جناب سیدنا عثمان غنی دے گھر دے وچ میرے آقا گئے نے ہن جناب سرکار تھے تشریف فرمانے دسترخوان لگے نے جناب اوتے طرح طرح دے کھانے لگے نے بڑیاں اعلیٰ قسم دیاں ڈشاں نے اوتے جناب
بڑے بڑے آلہ قسم دے کھانے نے ہن جناب سارے صحابہ کرام نے سرکار دے نال مل کے کھانا کھادا ہے سب نے کھانا تناول کیتا ہے سب نے کھانا کھادا ہے ہن کھانا کھان تو بعد میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار نے فرمایا عثمان میں ویکھ رہا سا تو میرے پیچھے پیچھے آ رہا سے میرے پیچھے پیچھے آ رہا سے انج لگدا سی جویں گنتی کردا آ رہے ہیں جویں کوئی شے گندا ہویا آ رہے ہیں عرض کردے نے سونےیا تسا کرم فرمایا ہے تسا مہربانی فرمائی ہے تسا شفقت کیتی ہے تسا میرے غریب خانے دے وچ تشریف لے کے آئے ہو جدو تسا مسجد پاک دے وچوں چلے ہو تسا دے جننے قدم لگے نے ایک قدم دے بدلے میں غلام آزاد کرا میں غلام آزاد کرانگا اے تے دعوت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا دی دعوت ہے اس دعوت دے اندر جناب مولا مرتضی مشکل کشا حاجت روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی اس دعوت دے وچنے جدو دعوت تو فارغ ہوئے نے دعوت تو ویلے ہو کے اپنے گھر دے اندر آئے نے جی نہیں جناب مولا علی پاک گھر دے اندر آئے جناب سیدہ پاک نے جناب مشکل کشانو تکیہ دیتا ہے اپنے چار پائی تے ٹیک لائیے ایویں کر کے جناب مولا علی پاک بہ گئے نے جویں جناب سرکار مولا علی بیٹھے نے آپ دیاں اکھاں بند نے اج ایویں لگدا ہے کہ جویں چہرہ اپنا اترے آئے جناب سیدہ پاک جناب حضرت مولا علی دے کول آ گیا نے آ کے کہندیاں نے علی جی ویکھنی پئی جدو دے آئے ہو چہرہ برجایا ہے بڑیاں سوچاں دے وچ لگ دے ہو جناب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا فاطمہ اج میرے ویر عثمان نے سرکار دی بڑی سونی دعوت کی تھی سرکار دی بڑی سونی دعوت کی تھی میرا دل بڑا راضی ہویا ہے اجے او کھانے ویکھے نے اجے او ڈشاں ویکھیاں نے او کھانے ویکھے نے جڑے کدی نہیں ویکھے عثمان نے سرکار دی دعوت کی تھی عرض آپ جناب مولا علی پاک نے فرمایا فاطمہ پتہ ہے ایک منظر ہور بھی ویکھیا ہے جناب سیدہ پاک آپ نے فرمایا علی جی ہور کیڑا منظر ویکھیا ہے اس منظر دا آکھدیاں جناب مولا علی پاک دیاں اکھاں دے وچوں آنسو بھی جاری ہو گئے رو گئے رون لگ پئے نے بی بی پاک نے فرمایا علی جی دسو نا او منظر کیڑا سی جناب حضرت مولا علی پاک نے فرمایا عثمان نے کھانے تے بڑے ہی دیتے نے پر محبوب نے جننے قدم چل کے عثمان دے گھر تک گئے نے عثمان نے انہیں غلامی آزاد کیتے انہیں غلامی آزاد کیتے نے کیسا کریم گھرانہ ہے کیسا مرتبے والا گھرانہ ہے بڑی عظمت والا گھرانہ ہے جناب بی بی پاک دا دوارہ تے او دوارہ ہے اگر کوئی مسکین آئے تاں بھی خالی نہیں جاندہ اگر فقیر آئے تاں بھی خالی نہیں جاندہ اگر قیدی آئے تاں بھی خالی نہیں جاندہ پاویں اپنے تین دنہ دے روزے خون اگر فقیر آ جائے گداگر آ جائے مسکین تے یتیم آ جائے جدو آ کے صدا لائے اس در تو کدی خالی کیا ہی نہیں تے تائیں تے ایسا کہنے عظمت آل نبی بھول نہ جانا انہیں ساریاں نہیں پڑھنے تو سا محبت نال عظمت آل نبی بھول نہ جانا
جڑا درس دے چلیا تواڈے کولوں اگر کوئی سوال بھی کر لوے تساں جی اختیاری دی محفل دے وچ گئے سو اوتھوں کی درس لے کے آئے ہو بس یہی جا کے کہنا ہے درس صرف تساں یار توجہ میرے وال رکھ لو تھوڑا جا درس یہی لے کے آیا کہ اے تے قرآن دا بھی فیصلہ ہے رب نے فرمایا الا المودۃ فی القربى بس وہی ایسا پورا کر رہے ہیں عظمت آل نبی بھول نہ جانا جندہ جندہ ہاتھ سلامت ہے بی بی پاک واسطے میرے کریم آقا دے گھر والیاں واسطے اہل بیت واسطے چکے محبت اظہار کرے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو پڑھئے عظمت صرف ہاتھ ہی کھڑے نہیں کرنے نے اے موانو بھی تھوڑی جی تکلیف دینی ہے اے جناب پڑھنا ہے ذکر اہل بیت اگر زبان تو ہو جائے خدا دی قسم ہے اللہ پاک بندے دیاں مشکلہ بھی حل فرما دیندہ ہے بندے دیاں بگڑیاں بھی مولا بنا دیندہ ہے پڑھئے کھون عظمت آل نبی بھول نہ جانا جندہ جندہ یقید ہے اے اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے او پڑھے دوسرا پاویں اپنا دھیان تھوڑی دیر واسطے تھلے کر لوے عظمت تم ہی پڑھ میرے بچے اچھی آواز نال عظمت تو سمی پڑھو ذرا محبت نال عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت بھول نہ جانا لوگوں غیر کی بات کیڑے غیرہ دی گل ہوئی ہے غیر کی باتوں یہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا علی پاک نو آپ نے فرمایا مشکل کشا جی ایویں کرو تو سمی جا کے دعوت حضور نو دے کے آؤ نا تو سمی جاؤ جا کے دعوت دے کے آؤ حضرت مولا علی پاک نو پتا کہ میرے گھر دے وچ کی ہے کی نہیں ہے وے بندے نو پتا ہوندا نا پر جناب سیدہ پاک نے فرمایا ہے مولا علی پاک نے نہیں پوچھیا اے نہیں پوچھیا کہ فاطمہ اپنے گھر دے وچ تے کوئی شے ہے یا نہیں ہے وے جناب مولا علی پاک میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر بڑے اختصار دے نال جدوں سرکار دی بارگاہ دے وچ آئے نے میرے آقا دی بارگاہ دے وچ آ کے عرض کردے نے سونیا اج دعوت تواڈی علی دے گھر دے اندر سرکار سونیا تواڈی دعوت علی دے گھر دے اندر ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں سرکار نے بھی نہیں پوچھیا ہے کہ میرا داماد ہے میری بیٹی ہے انہاں تے فاقے ہی بڑے نے انہاں دے گھر دے وچ فاقے ہی بڑے نے میرے آقا نے نہیں پوچھیا ہے سرکار جان دے نے اے علی خود نہیں آخر ہے اے فاطمہ دی زبان اچھی آواز نال کہہ چھڑیے محبت نال سبحان اللہ دو تین بندے میں ویکھدا بڑا گھور گھور کے ویکھدے بیٹھے تھوڑی دیر واسطے چہرے محبت والے تے ذرا اٹھی آواز نال کہہ چھڑیے سبحان اللہ میرے آقا نے نہیں پوچھا ہے سرکار نے فرمایا علی کتنے لوگ لے کے آئیے جناب مولا علی پاک عرض کردے نے سونیا جننے دل کرے ہن میرے آقا نے اعلان فرمایا صحابہ اج دعوت علی دے گھر دے اندر علی پاک دے گھر دے اندر ہن جناب مولا علی پاک دعوت دے کے آ گئے نے جناب سیدہ پاک نو پھر بھی پوچھیا نہیں کہ گھر دے وچ بلایا ہے گھر وچ کھان واسطے کوئی چیز نہیں ہے توجہ فرمانا ہن بی بی پاک نے برتن جناب والا چولہے تے چڑھا کے آپ نے نماز نیتی ہے آپ نے نفل نیت لینے نفل جدو نیت لینے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کر دیا نے مولا تو تے جاننا ہے بی بی
پاک نے دعا کی تھی ہن جناب دسترخوان لگ گئے نے صحابہ کرام آ گئے نے ہن جناب مولا علی پاک کھلے نے جویں ہی برتن تو بی بی پاک نے ایویں کر کے ڈھکن ہٹایا جناب مولا علی پاک فرماندے نے ایویں دی خوشبو آئی ہے ایویں دے کسے کھانے دی خوشبو میں اج تک نہیں سنگی ایویں دی خوشبو ہی نہیں سنگی ہے کھانا جناب بی بی پاک پا کے دے رہی نے کھانا چلا گیا ہن جناب والا کھانا ساریاں نے کھا لیا ہے جدو سارا کھانا نے کھانا ساریاں نہیں کھا لیا ہے ہن میرے آقا تشریف فرمانے صحابہ نالے گلاں پہ کر دے نے ہن جناب مولا علی پاک جناب بی بی پاک دے کول آئے نے انہاں دے کول آ کے کہندے نے عثمان نے ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیتا ہے اے کہندے نے ہن تو علی جا میں جانا سونا جاڑ یا سونا رب جا جناب مولا علی پاک سرکار دی بارگاہ دے اندر جدو کریم دی بارگاہ دے وچ آئے نے میرے آقا گلا کر دیا سرکار نے فرمایا بھئی جان دے ہو ایک کھانا کتھوں آیا ہے عرض کردے نے سونیا پتہ نہیں میرے آقا نے فرمایا ایک کھانا اللہ نے بی بی دی دعاواں دے نال جنتی چوں گھلیا کھانا جنت وچوں گھلیا ہے نال ہنے میرے کول جبریل آیا ہے جبریل کہندا ہے سیدہ پاک دی دعا دے صدقے اللہ نے ایک ایک قدم دے بدلے محبوب تیری امت دے او گناہگار بخشے نے جنت جہنم واجب ہو گئی سی رب نے انہاں واسطے جنت دے دروازے کھول دیتے کہ پھر ہی پڑھا گے پھر عظمت میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لو